اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترا دیکھا آپ نے الذی اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک و بادشاہت اس جب قالا کہا اس نے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الذی وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہ مارتا ہے قالا کہا نمرود نے انا میں اوحی زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں مارتا ہوں قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لے آتا ہے بشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فاتی پس تو لے آ بیہا اس کو من المغربی مغرب سے فبہت الذی پس حیران رہ گیا الذی وہ شخص کفر جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم ظالمین ظالموں کی قوم کو او یا کلذی جیسا کہ وہ شخص مروا جو گزرا علی قریتین ایک بستی سے وہیا وہ جو خاویتن گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر قالا عرض کی نبی نے انا کس طرح یحیی زندہ کریں گے حاضی اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کے مرنے کے بعد فاماتہ اللہ پس مردہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے میات عامن 100 سال ثم پھر بعثہ زندہ کیا اس کو یا اٹھایا اس کو قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کم لبستہ کتنی دیر تو مرا رہا قالا کہا نبی نے لبستو میں رہا یومن ایک دن یا سویا رہا یا مرا رہا ایک دن او بعض یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ لبستہ تو رہا میات عامن 100 سال فانظر پس تو دیکھ الی طعامکا اپنے کھانے کی طرف وشرابکا اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ نہیں وہ گلا سڑا وانظر اور تو دیکھ الی حمارکا اپنے گدھے کی طرف ولنجعلکا اور البتہ ہم بنائیں گے تجھ کو آیتن نشانی للناسی لوگوں کے لیے وانظر اور تو دیکھ الی العظامی طرف ہڈیوں کی کیفا کس طرح ننشزھا ہم ابار کر جوڑتے ہیں ان کو ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اس کو لحمن گوشت فلما پس جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے قالا کہا اس نے عالم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے وَإِذْ اور جب قالا فرمایا یا عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی تو دکھا مجھے کیفا کس طرح تحیی الموتیٰ تو زندہ کرے گا مردوں کو قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن کیا نہیں تو نے یقین کیا قالا فرمایا عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں ولیکن لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخذ پس تو پکڑ اربعۃ 4 من الطیر پرندوں سے فسرہن پھر تو مانوس کر لے ان کو علیکا اپنی طرف ثم جعل پھر تو رکھ علی کل ہر ایک کا جبل پہاڑ پر منہن ان میں سے جزن ایک ایک حصہ ثم ادعوہن پھر تو بلانا ان کو یاتیناکا وہ آئیں گے تیری طرف سایہ دوڑتے ہوئے وعالم اور تو جان لے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست حکمت والے ہیں آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے، پارہ نمبر 3۔
یہاں سے شروع ہوتا ہے علم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس میں جو ہے وہ نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مخاطب شخص کو کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، کس کے بارے میں؟ اس کے رب کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ یہ قصہ نمرود کا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کا مباحثہ کیا کہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ خدا کے وجود سے منکر تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت بھی دی تھی، یعنی چاہتا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احسان مانتا اور ایمان لاتا، لیکن اس کے برعکس اس نے انکار کیا اور کفر شروع کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے پوچھنے پر کہا اس نے کہ خدا کیسا ہے، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک بے گناہ آدمی کو جو ہے وہ پکڑ کے قتل کر دیا، اور ایک جس کو موت کی سزا تھی، جس پر لازم تھی، اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا، اس لیے اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس کافر کو یعنی نمرود کو کوئی جواب نہ بن پایا۔ اب اس بات کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا، مگر وہ اپنی گمراہی پر جمع رہا، اس لیے اس کو ہدایت نہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بے راہوں کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم ظالمین، ظالموں کی قوم کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ او کالذی، یا جیسا کہ وہ شخص مرہ جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ اب یہ ایک اور قصہ آتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جو مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، یعنی پہلے چھتیں گری، اس کے اوپر ان کی دیواریں بھی گر گئی تھی۔ مراد یہ کہ یہ بستی کسی ایسی ویران ہو چکی تھی کہ سب آدمی مرا گئے تھے اور بستی بھی جو ہے وہ گری پڑی تھی۔ تو نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر خیال آیا کہ اب ایک عجیب سی ان کے دل پر حیرت اور غالب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس بات کا تماشا ان کو اس دنیا میں دکھا دیں، اور ایک واقعے کے لیے یہ جو ہے ایک واقعہ بھی ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی جان یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی جان قبض کر کے 100 برس تک مردہ رکھا۔ پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ اٹھایا اور پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حال میں رہا؟ نبی نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا۔ اپنے اندر کے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہوا تو کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، یا ذرا بھی گڑی سڑی نہیں ہے۔ دوسری دیکھنے کے واسطے یہ کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ وہ گل سڑ گیا ہے، ان قریب اس کو ہم تیرے سامنے زندہ کریں گے، اس طرح کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تیرے سامنے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بالکل زندہ اٹھایا، ان کا کھانا گل سڑ کے ختم ہو چکا تھا، وہ نہیں گلا سڑا تھا، کھانا نہیں گلا سڑا تھا، لیکن گدھا گل سڑ کے ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کو زمین کے اندر سے ذروں سے جو ہے اٹھایا، وہ ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کا آپس میں ڈھانچہ بنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے ہڈیاں آپس میں جڑی، پھر اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوشت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر گوشت پہنائیں گے۔ ثم نقصوها لحما، پھر کس طرح ہم بناتے ہیں اس کو گوشت۔ فلما، پس جب تبشنا ظاہر ہو گیا اس کے لیے، قال، کہا اس نے، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ آگے ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، تو مجھے دکھا، کیفَ تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔
اب تیسرا واقعہ یہ آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کیا پروردگار مجھے یہ دکھا کیا مردوں کو قیامت والے دن کس طرح زندہ کریں گے، کس کیفیت میں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے پوچھا اس سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو نے ہمارا یقین نہیں کیا؟ قال، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے لیکن میں آپ پر یقین کیوں نہ کروں، لیکن ایک غرض ہے، یہ ایک درخواست ہے تاکہ میرے قلب کو، میرے دل کو معاشینہ صورت زندہ ہونے کی جو ہے وہ مشاہدہ کر کے سکون میں آ جاؤں، دوسرے احتمالات کی طرف نہ پڑھوں۔ ارشاد ہوا اچھا تم ایسے کرو 4 پرندے لو، پھر ان کو پال لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو، وہ آپ کو پہچاننے لگے، جب ان کی خوب شناخت ہو جائے تو ان سب کو ذبح کر کے ہڈیوں پروں سمیت ان کا قیمہ سا کر کے ان کو آپس میں مکس کر کے ان کے کئی حصے مختلف پہاڑوں پر جو ہے منتخب کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو وہ تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین کرو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ بعض باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے 3 واقعات اس میں زندہ کرنے کے دکھائے۔ ایک نمرود کو مشاہدہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کوئی کافر اس کو آج تک مغرب سے نہیں نکال سکتا۔ کافر اگر یہی دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کوئی سورج کی معینہ جگہ کو چینج نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 اور واقعات اس میں بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کو مشاہدہ ہو جائے کہ وہ زندہ کرے گا، تو جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعلم، اور تم جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور